नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गुज़श्ता 48 घंटों को और थोड़ा सा ज़्यादा वक्फा भी 48 घंटों प्लस टाइम को अगर देखें तो ऐसा लगता है कि हुकूमत की मीडिया स्ट्रेटजी में एक वाज़े तब्दीली आई है। हुकूमत की मीडिया स्ट्रेटजी पहले से कहीं ज़्यादा एग्रेसिव हो गई है और अगर दिन में अपोजिशन की तरफ से एक दफ़ा बोला जाता है तो हुकूमत की तरफ से गालिबन 4 या 5 दफ़ा बोला जाता है और इन हमलों में वज़ीर आज़म इमरान खान ख़ुद भी शामिल होते हैं। साथ ये भी लग रहा है कि शायद इन ताबड़तोड़ हमलों के नतीजे में अपोजिशन के ऊपर दबाव पड़ रहा है या अपोजिशन एक मुख्तलिफ़ किस्म की स्ट्रेटजी इख्तियार कर रही है। सबसे पहले आपको एक दिन पहले का, एक या डेढ़ दिन पहले का वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब का एक छोटा सा टुकड़ा सुनाता हूँ। इनके जो दो बच्चे, अब एक का बेटा एक की बेटी, अब जो ये एनआरओ के जलसे कर रही हैं, तो इन दोनों से अगर कोई पूछे कि आपका जॉब एक्सपीरियंस क्या है तो वो कहेंगे जी हमारे दोनों के बाप पाकिस्तान के करप्ट तरीन आदमी थे और उनके ऊपर केसेस चल रहे हैं और अदालतों में कन्विक्ट हो रहे हैं। ये हमारी क्वालिफिकेशन है। और तो इनकी क्वालिफिकेशन कोई नहीं। 1 घंटे का दोनों ने काम नहीं किया जिंदगी में, 1 घंटे की कमाई नहीं की, तो वो मुल्क चलाने जा रहे हैं। नाज़रीन, ये जो लाइन है ना कि 1 घंटे की काम नहीं किया, बिलावल भुट्टो और आसिफ और मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने 1 घंटे का काम नहीं किया, 500 रुपये नहीं कमाए, ये लाइन तहरीक इंसाफ के लीडरान ने पिक कर ली है और गुज़श्ता 2-3 दिन से मसलसल इस पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। अब से चंद घंटे पहले जब एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की फवाद चौधरी साहब ने, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर हैं, तो इस बात को उन्होंने फिर बहुत मज़े ले लेके दोहराया। बुलाने वालों को शर्म नहीं आई कि किन को बुला रहे हैं और जाने वालों को इबरत आनी चाहिए थी कि जा कहाँ रहे हैं। पहली नौकरी जिंदगी की करना चाहते हैं बतौर वजीर आजम। मरियम नवाज ने जिंदगी में कभी अपना किचन भी नहीं चलाया, अब्बू के घर में रहती थी। बिलावल साहब ने जिंदगी में कभी कोई काम नहीं किया और अपनी सीवी जमा करा रहे हैं कि जी हम पाकिस्तान के वजीर आजम बनना चाहते हैं। अब नाज़रीन, ये वाज़ेह नहीं है कि इन हमलों के नतीजे में मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो अंडर प्रेशर आ रही हैं, गुस्से से तिलतमा रही हैं, ये उनकी काउंटर स्ट्रेटजी है, लेकिन उनका ये टुकड़ा हा जो है वो पाकिस्तान में बहुत मकबूल हुआ है। दान के जलसे में बिलावल भुट्टो जरदारी नहीं आ सकता तो ये रात को खुशी से उछलता है कि बिलावल भुट्टो जरदारी नहीं आया, पीडीएम में लड़ाई हो गई है। और आज ये कहेगा कि मौलाना फजलुर रहमान नहीं आ सके, पीडीएम में लड़ाई हो गई है। कि किसी रैली में मरियम नवाज नहीं आ सकी तो तालियां बजाएगा कि पीडीएम में लड़ाई हो गई। लेकिन यही सिर्फ नहीं उन्होंने कहा, बल्कि उन्होंने अपनी पुरानी लाइन जो है कि सेलेक्टर्स को पीछे हटना पड़ेगा, उसे एक बार फिर उन्होंने दोहराया। जनरल पाशा ने एक जमात बनाई जिसका नाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और फिर उस जमात को आपकी मुंतखब हुकूमत के खिलाफ धरनों और साजिशों में इस्तेमाल किया गया। उस नालायक और उस नाअहल को उठाकर वोट चोरी करके हमारे 22 करोड़ अवाम के सरों पे मुसल्लत कर दिया गया। तुम्हें जो लाए हैं उनको पीछे हटना पड़ेगा। तुम्हें जो लाए हैं उनको पीछे हटना पड़ेगा। ये बात माननी पड़ेगी नाज़रीन कि इसी जलसे में जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी थी 27 तारीख को, उस पर जब बिलावल भुट्टो बोले तो बिलावल भुट्टो जो हैं उनके लहजे, उनके अल्फाज जो हैं उसमें चुनाव में वो बहुत ज़्यादा एहतियात करते हैं। वो उस तरह से नहीं बोलते जिस तरह से मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा बोलती हैं। ताहम ये इल्ज़ाम कि सेलेक्टर्स को पीछे हटना होगा, ये बात बिलावल भुट्टो ने भी दोहराई। इस नालायक को कोई फिक्र नहीं है, फिक्र उनको होती है, फिक्र उनको होती है जो अवाम का वोट लेकर आए हैं। अब ये खिलवाड़ बंद होगा। सिलेक्टेड और सिलेक्शन का कारोबार बंद होगा, आप बंद करवाएंगे। सिलेक्शन और सेलेक्टर्स का कारोबार बंद होगा, आप बंद करवाएंगे। किससे मुखातिब हैं, यहीं से बात का आगाज़ करेंगे। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं नासिर हुसैन शाह साहब, जो कि वज़ीर इत्तलात सिंध हैं, वज़ीर बल्दियात हैं, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के। वेरी वार्म वेलकम टू हिम। मुझे ज्वाइन कर सकेंगी लाहौर से जनाब अंदलीब अब्बास साहिबा, रहनुमा है तहरीक इंसाफ की, पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं तहरीक इंसाफ की हुकूमत के साथ। जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब, डिफेंस एंड पॉलिटिकल एनालिस्ट, भी मुझे इसी प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माय गेस्ट वंस अगेन। जनरल नईम खालिद लोधी साहब,
آپ کو کیا سمجھ آئی ہے ان تابڑ توڑ حملوں کے نتیجے میں، جب یہ کہتے ہیں کہ سیلیکٹرز کو پیچھے ہٹنا ہوگا تو اشارہ ان کا اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بلاول زرداری بھٹو اور محترمہ مریم نواز صاحبہ کا یہ جو اٹیک ہے، ٹوین اٹیک ہے، اس سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اننرو ہو رہی؟ میرا خیال اننرو ہونے کی کوئی وجہ تو مجھے نظر نہیں آئی ابھی تک. ہو سکتا ہے آئندہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. لیکن بات یہ ہے میرے بھائی کہ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ مین ساری جتنی پولیٹیکل جماعتیں 3 بڑی ہیں اس وقت، آپ ایم کیو ایم کو ساتھ شامل کر لیں اور چند ایک اور ہیں، اگر وہ کوئی بات کر رہے ہوتے عوام کی کہ جی عوام کو انصاف ملنا چاہیے، ان کی ایجوکیشن کا خیال رکھنا چاہیے، ان کے معاشی حالات بہتر کرنے چاہیے، معاشیت کی کبھی کبھی مہنگائی کی طرف بات ہوتی ہے لیکن اور کوئی بات نہیں. یہ کوئی نہیں بتاتا کہ سب مانتے ہیں کہ جی گورننس اچھی ہونے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ صوبے چھوٹے ہوں، گورننس کی مشینری اچھی ہو، لیکن یہ ریٹورک بڑھتا جا رہا ہے، یہ خطرناک ہے. اور پھر یہ کہ دونوں طرف سے بڑھتا جا رہا ہے، یہ اور بھی خطرناک ہے. اور پھر ایک اور چیز جس کا آپ نے ذکر کیا کہ ڈائریکٹ ایک خاص انسٹیٹیوشن کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، ایک طرف سے نشانہ بنایا جا رہا ہے، دوسری طرف سے اس کا سہارا ایسے لگتا ہے کہ جیسے لیا جا رہا ہو، تو یہ اس انسٹیٹیوشن کے لیے بہت ڈیمیجنگ ہے، بہت بہت زیادہ ڈیمیجنگ ہے اس پوائنٹ آف ویو سے کہ ان کا وہ چونکہ آگے سے بول نہیں سکتے، ان کی زبان نہیں ہے. جب میں سمجھتا ہوں کہ کافی دیر تک تو میں اس چیز کا قائل تھا کہ ہمیں کوئی جواب دینے کی ضرورت نہیں تھی انسٹیٹیوشن کے پوائنٹ آف ویو سے، لیکن شاید اب کچھ سوال کرنے کی ضرورت ہے کہ بھئی اگر آپ کو یہ اندیشہ تھا کہ یہ درست نہیں ہے انتخابات، لیکن جنرل صاحب حکومت تو یہ کہہ رہی ہے، جو چیز آپ کہہ رہے ہیں وہ حکومت وقت کی طرف سے مسلسل یہ چیز کہی جا رہی ہے کہ آپ اداروں پہ حملے نہ کریں اور اداروں پہ حملہ آپ کا بنتا نہیں ہے. حکومت کی طرف سے تو یہ کہا جا رہا ہے. جی لیکن حکومت کو چاہیے کہ اپنے آپ کو آگے کرے، ادارے کا نام ہی نہ لے. یہ بے شک اداروں کا نام لیتے رہیں، وہ کہیں جی آپ ہم سے بات کریں، وہ بھی بعض اوقات پیری آف کر دیتے ہیں ان چیزوں کو. تو بنیادی بات یہ ہے کہ دیکھیے جب انتخابات ہوئے تو انہوں نے جتنی شکایتیں کی وہ بھی آپ کو معلوم ہے، دوبارہ جہاں جہاں ووٹ کاؤنٹ ہوئے وہ بھی معلوم ہے. جب یہ کہتے ہیں کہ یہ بغیر ووٹ کے آئے ہیں تو وہ جو 2.25 کروڑ 1.5 کروڑ ووٹ عمران خان کو ڈلے ہیں وہ کیا وہ ایسے ہی وہ جعلی تو نہیں ہے؟ ان کو آج بھی چیک کیا جا سکتا ہے. آپ نکالیں اور پوچھ لیں لوگوں سے کہ بھی آپ نے یہ ووٹ کس کو دیے تھے، حلف نہ اٹھاتے. صحیح. اب کہتے ہیں کہ ہم اگلے انتخابات یہ جو ضمنی انتخابات میں بھی حصہ لیں گے. تو بات یہ ہے کہ جو بات اصل میں کرنی چاہیے عوام کی، اس کا دور دور تک کوئی نشان نہیں. بس ایسے لگتا ہے کہ ایک ہی مطمع نظر ہے کہ اقتدار میں آؤ اور جب آ جاؤ تو اقتدار میں رہو، بس اور مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا، اور یہ بہت خطرناک. اچھا اب ذرا روکیے میرے ساتھ، اب ذرا روکیے میرے ساتھ، کیونکہ ناصر حسین شاہ صاحب نے مجھے جوائن کر لیا ہے. ناصر حسین شاہ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ناصر شاہ صاحب، بدقسمتی سے جب میں وہ سارے ٹکڑے سنا رہا تھا محترمہ مریم نواز صاحبہ کے اور بلاول زرداری بھٹو کے جو جلسے کے حوالے سے 27 دسمبر کی محترمہ بے نظیر بھٹو کی جو برسی تھی، تو اس وقت آپ کے ساتھ کنیکشن اسٹیبلش نہیں ہو سکا. تو میں اس بات کو تھوڑا سا دہرا دیتا ہوں کہ میں نے یہ مانا اس میں کہ جس طرح سے مریم نواز صاحبہ اپنی کھل کے بولتی ہیں، وہ یعنی احتیاط نہیں کرتی بولتے ہوئے، بلاول زرداری بھٹو اپنے الفاظ کا چناؤ زیادہ مناسب طریقے سے کرتے ہیں، زیادہ سوچ سمجھ کے بولتے ہیں، زیادہ ٹھہراؤ ہمیں وہاں پہ نظر آتا ہے. لیکن اس کے باوجود انہوں نے بھی یہ جملہ دہرایا کہ سلیکٹرز کو پیچھے ہٹنا ہوگا، ان کو ماننا ہی پڑے گا آپ کو. یہ کس کو اشارہ دے کے وہ کہہ رہے ہیں؟ وہ کیا کہہ رہے ہیں ناصر حسین شاہ صاحب؟ وزیر اطلاعات ہیں آپ سندھ کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ڈاکٹر صاحب، آپ جو ہیں یہ سلیکٹرز اور یہ دیگر چیزیں، اور ان کو کیا مطلب یہاں پہ اگر یہی بحث کرانی ہے تو وہ تو ہماری لیڈرشپ ویسے ہی کہہ رہی ہے، تو آپ اس بحث کو یہاں پہ لانا چاہتے ہیں کہ وہ ہونی چاہیے. پیپلز پارٹی کا بالکل کلیئر مینیفیسٹو بھی ہے، ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ویژن بھی ہے کہ ہمارے ہاں سب سے پہلے جو اگر ہے تو وہ پاکستان ہے، پھر اس کی عوام ہے، پھر ہمارے مقتدر ادارے بھی ہیں. تو اب میں کہاں سے شروع کروں، کیا آپ سے کہوں؟ آپ بھی اتنے بھولے نہیں ہیں جو میرے سینئر آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں. اندلیپ صاحبہ شاہ صاحب میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتا ہوں سوال، اگر سوال اتنا کلیئر نہیں ہے، بات کر رہے تھے، سوال شاید اتنا کلیئر نہیں ہے شاہ صاحب. میں
मुदबाना तरीके से बाज़त एहतराम, थोड़ा सा बोले। सवाल को मजीद क्लियर कर देता हूँ काउंटर क्वेश्चन के जरिए से। जी, जी। 2018 के इंतखाबात में आपकी जमात ने नेशनल असम्बली में सिंध से एक आध सीट ज़्यादा ही ली, सिंध की प्रोविंशियल असम्बली में भी आपकी सीटें जो हैं वो बरकरार ही रहीं। 2013 और 2018 के मुकाबले में आपकी सियासी और इलेक्टोरल पोजीशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब आपने फैसला भी कर लिया है कि ज़िमनी इंतखाबात में आपकी पार्टी ने खुद लिखा है इलेक्शन कमीशन को, खुद चीफ मिनिस्टर कह चुके हैं, आपको पता है गुज़श्ता 24 घंटे में कि वो सेनेट के इंतखाबात में भी हिस्सा लेंगे। तो आपकी अपनी जो पॉलिटिकल पोजीशन है शाह साहब, उसमें तो बेतहाशा तजाद ही तजाद नजर आ रहे हैं। अगर ये इलेक्शन फेयर नहीं था, ये सिलेक्टर्स ने करवाया था, ये 1.5 पौने 2 करोड़ वोट जैसे जनरल साहब कह रहे थे ये डले ही नहीं हैं, ये गलत हैं, ये डब्बे भरे गए हैं, तो फिर तो आपने उसकी कोई पोजीशन ली ही नहीं इलेक्शन के बाद। आपने तो जाके असेंबली को कबूल कर लिया, आप वहां चले गए, आपने गवर्नमेंट बना ली, तो फिर ये कॉन्ट्रडिक्शन तो है ना शाह साहब? देखें, कोई कंट्राडिक्शन नहीं है, किसी किस्म का तजाद नहीं है, हमारी बात बिल्कुल साफ है। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरियत पर यकीन रखती है। इस जो प्रोसेस है, जमहूरी प्रोसेस है, पार्लियामेंटानी निज़ाम जो है उस पर यकीन रखती है। हमारे साथ जो कुछ यहाँ पे हुआ, डॉक्टर साहब आप उस वक्त बहुत सारी चीज़ों से आशना है कि यहाँ पे क्या हो रहा था और किस मुश्किल से हमने इलेक्शन लड़े हैं पूरे पाकिस्तान में और ख़ास तौर पर भी हमारे अपने सूबे में भी, और बहुत कोशिश की गई कि हमारी हुकूमत यहाँ न बन सके, लेकिन जब बन गई तो उसी दिन से फिर उसको डीस्टेबलाइज करने की कोशिशें जारी हैं आज तक, उसमें कोई रुकावट नहीं आई। लेकिन ये भी आपके याद होगा कि दीगर जितनी पॉलिटिकल पार्टीज थीं उनमें से बेशतर पार्लियामान में जाना ही नहीं चाह रही थीं, हलफ लेना ही नहीं चाह रही थीं, लेकिन चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के कहने पे हमारे सीनियर भी उनसे मिले, उन्हें रिक्वेस्ट की कि पार्लियामेंट का हिस्सा बना जाए। इस बात पर तो पहले दिन से क्वेश्चन आ गया था, जो इलेक्शन जिस तरह हुए या वो जो नया तरीकेकार बनाया गया था कि किस वक्त उसके रिजल्ट आ रहे हैं, उस पूरे प्रोसेस को तो शुरू से ही उस पर क्वेश्चन मार्क था। लेकिन एक पॉलिटिकली स्टेबिलिटी के लिए इस प्रोसेस में आए हम लोग, हमने दूसरों को भी लाए। लेकिन देखिए, अगर ये हुकूमत सब कुछ सही कर दे, महंगाई कम कर दे, खारजा पॉलिसी बेहतर हो जाए, मईशत सुधर जाए, आम आदमी जो है वो गरीब आराम से खाना खा ले, अपने बच्चों की बुजुर्गों की दवाइयां अफोर्ड कर ले, फीस अफोर्ड कर ले, बिल भर दे बिजली के या गैस के, और ये इनसे सही हो, लोग बेरोजगार ना हो, बेघर ना हो, दीगर चीजें सही हो जाएं, तो ना कोई हमारी बात सुनेगा और हमारा भी कोई जवाब नहीं बनता। लेकिन बहुत सारी एक सिर्फ बात। अच्छा, मैं शाह साहब, मैं जरा मुझे इसमें कि जिस तरह हमारे सीनियर आपके साथ बैठे हैं, उन्होंने जो बात कही उसको मद्देनजर रखें कि गवर्नमेंट को अपने आप को सुधारे तो सही। जो लोग फिर इनको संभालते हैं, ये खुद उनका नाम लेते हैं, वही सामने आते हैं, बहुत सारी चीजों का आपको नहीं पता और उनको पर्दे में ही रहने। मुझे जरा पीटीआई का है सबके लिए। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि अगर ये बेहतर कर ले ब्रेक से पहले जो जी प्लीज अंदील साहिबा को सुने, जरूर सुने। ठीक है, देखिए, मुझे आपकी बात से जो बात समझ आई है वो ये है कि देखिए, मेरा सवाल तो ये था, अंदलीब अब्बास साहबा, मेरा सवाल तो उनसे ये था कि अगर उन्होंने इलेक्शन को तस्लीम नहीं किया तो ज़ाहिर उनको असेंबली में नहीं आना चाहिए था, और उनकी अपनी सीटें इंटैक्ट हैं सिंध की असेंबली के अंदर भी और नेशनल असेंबली के अंदर भी, तो फिर सेलेक्टर्स का कम अज़ कम जो भी कार्रवाई है, सेलेक्टर्स हैं, ये रूहें हैं, वो कम अज़ कम पीपीपी की हद तक तो हमें नज़र आ नहीं रही है। लेकिन उनका जवाब जो है वो ये है, वो कहते हैं कि हमें कोशिश की गई बेदखल करने की सिंध से, और बाद में जब हमारी हुकूमत बनी है तो इस हुकूमत ने, इशारा आपकी हुकूमत की तरफ है, हमें सिंध में डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की। गालबन वो इसलिए है पीडीएम की मूवमेंट में, इफ आई करेक्टली अंडरस्टैंड शाह साहब, कि उनकी हुकूमत को डिस्टेबलाइज करने के लिए आपकी हुकूमत ने कोशिश की सिंध में। नहीं, हम लोग इसलिए कि हुकूमत बेहतरी लाए। जी अंदलीब अब्बास साहब, पहले तो हुकूमत जो है, हुकूमत चाहे सूबाई हो चाहे आप मरकज़ की हो, बिल्कुल हर हुकूमत की कोशिश होती है कि उसमें बेहतरी लाई जाए। लेकिन मैं एक सवाल ज़रूर करूँगी। चले, हम 2.5 साल हो गए आए हुए, ये तो सिंध में है 13 साल से। सिंध का जो हाल है और सिंध की जो कंडीशन है, आज एक हैशटैग, तकरीबन रोज एक हैशटैग होता है कराची पे, सिंध पे, इंटीरियर सिंध पे। खुद कहते हैं कि ना पानी पीने को, क्या नहाने को नहीं है वहां, कराची जैसे शहर में। सिंध तो आप छोड़ें,
سب سے زیادہ پاکستان میں اللہ معافی دے جو انفنٹ مورٹیلٹی ریٹ ہے، سب سے زیادہ بچے جہاں مرتے ہیں وہ سندھ ہے. سب سے کم ایجوکیشن کی ڈیولپمنٹ 13 سال میں سندھ میں ہوئی ہے. وہاں واٹر مافیا ہے، ٹینکر مافیا ہے. 38 نالے 13 سال سے صاف نہیں ہو سکے، پھر آرمی کو آ کے صاف کرنا پڑا. ہر سال جو ہے شہری علاقے بھی وہ ڈوب جاتے ہیں. اور اس کے بعد نہ آپ کو بھی پتا ہے کہ یہاں کیا ہوا، سندھ میں گندم کے ساتھ کیا ہوا. انہوں نے 7 ارب کی گندم غائب ہو گئی، اس پہ کیس ہوا ہے. مراد علی شاہ صاحب جاتے ہیں کورٹ میں اور کہتے ہیں کہ جی وی آر اسٹل ٹرائنگ ٹو فائنڈ آؤٹ. گندم کی شارٹیجز، گندم کی پرائسز، پانی، HIV ایڈز، تھر میں بچوں کی بیماریاں. 13 سال میں جو ان کے ساتھ یہ جو انہوں نے کیا ہے سندھ کے ساتھ، یہ میں تو نہیں کہہ رہی، یہ تو سارے ایکسپرٹس سارے لوگ ان کو آ کے کہتے ہیں. تو پہلے تو یہ بتائیں نمبر 1. نمبر 2، زرداری صاحب پہ جو کیسز ابھی بھی ہیں وہ کس نے کیے تھے؟ وہ ہم نے تو نہیں کیے ہوئے، وہ تو نواز شریف صاحب کے ٹائم کے ہیں. اچھا نہیں وہ پرانی باتیں ہوگی. میں ایک بریک لیتا ہوں اور بریک کے بعد میں چاہوں گا کہ اندلیب عباس صاحبہ نے جو یہ سوال اٹھایا اس کا جواب ہم ناصر حسین شاہ صاحب سے لے سکیں آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. وقفے سے پہلے اندلیب عباس صاحبہ نے وہی الزام دہرایا، کیونکہ اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں آپ کو ایکسپلین کر دوں کہ اپوزیشن اور خاص کر کے پیپلز پارٹی یہ کہتے ہیں، دونوں ہی اپوزیشن کی پارٹیز کہتی ہیں کہ وفاقی حکومت نے ویٹ کا، گندم کا بحران پیدا کیا. وفاقی حکومت کا کہنا ہے کہ بحران اس لیے پیدا ہوا کہ سندھ کی حکومت نے صحیح وقت کے اوپر پروکیورمنٹ جو ہے ویٹ کی خریداری جو ہے وہ نہیں کی ہے. اسی سے ملتا جلتا الزام جو ہے وہ اندلیب عباس صاحبہ نے بھی دہرایا. اس کا جواب میں نے لینا تھا ناصر حسین شاہ صاحب سے جو کہ سندھ کے وزیر اطلاعات ہیں. شاہ صاحب اس کا ذرا کچھ ہمیں سمجھا دیں جو اندلیب عباس صاحبہ کہہ رہی ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ اس پر ایک مکمل پروگرام رکھیں. دیکھیں PTI کی وفاقی حکومت صرف الزامات اور انتقام کی حکومت ہے. پروکیورمنٹ اس سال ہم نے پراپر طریقے سے کی. یہ ریکارڈ کا حصہ ہے کہ جو 2 صوبے ظاہر ہے سندھ اور پنجاب پروکیورمنٹ کرتے ہیں، جو ہمیں ٹارگٹ دیا گیا اس میں سندھ نے سب سے زیادہ اچیو کیا. ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ ہے کہ وفاقی حکومت کی نااہلی کی وجہ سے انہوں نے سستی گندم ایکسپورٹ کی، اب مہنگی امپورٹ کر رہے ہیں. انہوں نے بارڈرز نہیں سنبھالے، جو ویٹ ہے وہ اسمگل ہو گئی. اب مجھے صرف ایک بات بتا دیں کہ اگر یہ بحران صرف سندھ میں ہو اور یہاں پہ آٹا مہنگا ہو، آٹا نہ مل رہا ہو، تو ہم ذمہ دار ہیں. میں سب سے معافی بھی مانگوں گا اور جو ایکشن ہو ہم اس کے لیے تیار ہیں. اگر آٹا کوئٹہ میں مہنگا ہے، لاہور میں مہنگا ہے، پشاور میں مہنگا ہے، مردان میں مہنگا ہے، تو کیا اس کی ذمہ داری بھی ہمارا جو فوڈ کا منسٹر ہے ہری رام کشوری لال اس کی ہے؟ یہ وفاقی حکومت کی اور ہمارے دوستوں کی جو PTI والے ہیں، جس میں یہ میری قابل عزت و احترام بہن بھی شامل ہیں، یہ الزامات لگاتے ہیں، بے بنیاد الزامات. ابھی انہوں نے اتنی چیزیں گنوائی. ان کا جواب لے لیں. میں ان کو بولتا ہوں کہ ان کا جواب لے لیتے ہیں اس پہ. اچھا ویٹ پہ لے لیں پہلے. جی اس پہ جواب لے لیں اندلیب عباس صاحبہ کا. اندلیب عباس صاحبہ ریسپونڈ ٹو دیٹ. دیکھیں جی بالکل لے لیں. جی ڈاکٹر صاحب دیکھیں ڈاکٹر صاحب آپ نے اس کو بہت ہی ایک نیرو اور ایک پوائنٹ پہ لے آئے. میں نے کم از کم ان کو 13 سال کی، کیونکہ انہوں نے بات کی کہ جی ہم گورنمنٹ کی پرفارمنس کو بہتر کرنے کے لیے PDM میں ہیں، تو سب سے پہلے تو اپنے خلاف جلوس نکالے جو 13 سال سے ورسٹ پرفارمنس میں ہیں. ان کو تو اپنے خلاف جلوس نکالنا چاہیے کہ انہوں نے ہر ریکارڈ توڑ دیا ہے، فرام بچوں کی ڈیتھ سے لے کے، پانی سے لے کے، سڑکوں سے لے کے گندے نالے تک یہ صاف نہیں کر سکے 13 سال میں. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو سارے کیسز ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم انتقامی سیاست ہے اور ہم حکومت کے خلاف گئے ہیں، اصل میں تو یہ کیسز جو تھے یہ نواز شریف صاحب نے ان پہ کیے ہوئے تھے. زرداری صاحب 2 دفعہ جیل میں گئے، نواز شریف صاحب نے ڈالا. اور سب سے کل جو جلسہ تھا محترمہ بے نظیر کی ڈیتھ پہ، وہ شرمناک اور عبرتناک اس لیے تھا کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں نون لیگ جس کے ساتھ یہ بیٹھے ہوئے تھے، جنہوں نے محترمہ اور ان کی والدہ کے اوپر تصویریں اور جو کام کیے ہوئے اور جو انہوں نے کہا تھا گھسیٹ کے ڈالے گئے کیسز انہوں نے کیے.
ان کی خواتین کے خلاف انہوں نے پوری مہم چلائی اور انہوں نے ساری کی ساری کٹھے بیٹھ کے ان کی ڈیتھ اینیورسری پہ جن پہ بے نظیر صاحبہ نے بے شمار یہ کیا ہوا ہے کہ ہمارا نون لیگ کا نظریہ کبھی مل ہی نہیں سکتا، اور اس پہ بیٹھ کے یہ ایسے وہاں جیسے کوئی قوالی کا موسم ہوتا ہے بیٹھ کے تالیاں مار رہے تھے آؤٹ آف دا بلو بلڈ، جس کو کہتے ہیں کہ جی میں کیوں وزیر اعظم بننا چاہتا ہوں، لیڈر بننا چاہتا ہوں، کیونکہ میرے ابا کا حق ہے۔ یہ جمہوریت ہے جس میں باپ، اس کا بیٹا، اس کی بیٹی، اس کا بھائی، اس کی بہن، اس کی پھپھو، اس کا سمدھی، سارے کا سارا وہ اپنی جاگیر سمجھ کے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ مجھے بتائیں کیا کوالیفیکیشن ہے دونوں کی، مجھے بتائیں نئے سوالات آپ نے زندگی میں اسٹرگل۔ عبدالعلی عباس صاحبہ یہ نئے سوالات آپ نے اٹھا دیے، یہ آپ نے نئے سوالات اٹھا دیے۔ یہ نئے سوال ہے کہ بنیادی طور پر پیپلز پارٹی نے کیا پی ایم ایل این کو دل سے معاف کر دیا ہے اور کتنے عرصے کے بعد پچھلی باتوں کو بھلایا جا سکتا ہے، اس کا میں لوں گا جواب ناصر شاہ صاحب سے۔ جل صاحب ایک آپ سے کوشچن یہ ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ صحیح ہے کہ بلاول زرداری بھٹو تو خیر اپنی تمام لینگویج کو زیادہ موزوں طریقے سے استعمال کرتے ہیں، لیکن کچھ ایسی جماعتیں یا لوگ جو ہیں جو سٹیک ہولڈرز بھی نہیں ہیں، جیسے مولانا کو دیکھ لیں وہ سسٹم کے اندر نہیں ہے، مریم نواز صاحبہ سسٹم کے اندر نہیں ہے، ان کے لہجے میں جس قسم کا اٹیک ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ میں، آپ کو کہیں ایسا تو نہیں لگتا کہ جو پاکستان سے باہر بیٹھی ہوئی بیرونی طاقتیں ہیں اور ان کی وہ پاکستان کی سیاست پہ اثر انداز ہو رہے ہیں؟ کبھی آپ کو ایسا خیال آپ کو لگتا ہے؟ دیکھیں یہ جو ایک بات کہی جاتی ہے نا کہ جو بھی یہ بات کرے تو وہ غدار ہے، یہ بات کرے تو وہ انکار کار ہے، اس پر تو میں کبھی یقین نہیں کرتا جب تک کہ کوئی بات ثابت نہ ہو جائے۔ جب ثابت ہو جائے تو پھر، لیکن ایسا ضرور ہے کہ ہمارے اندرونی حالات کی وجہ سے دشمن فائدہ اٹھاتا ہے، اٹھا رہا ہے اور اٹھا سکتا ہے۔ تو جب اندرونی انتشار بہت زیادہ پھیل جائے تو وہ پھر جو بھی لوگ اس کے ذمہ دار ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس وقت کی صورتحال جو ہے کیا اس میں اس انتشار کو جاری رکھنا کتنا معاون ثابت ہوگا اس ملک کے لیے بھی اور پھر ان کے لیے بھی۔ میں ایک چھوٹی سی ایک بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں، دیکھیے جو مین نیشنل انٹرسٹ ہے اور سپریم نیشنل انٹرسٹ ہے کسی بھی ملک کا اور پاکستان کا بھی اسی طریقے سے، دیٹ از دی ویلفیئر آف دی پیپل، ویلفیئر آف دی پیپل آف پاکستان، جس میں جسٹس، ایجوکیشن، ہیلتھ، اکنامک ایکٹیویٹیز اور اس قسم کی ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ اس بات پہ غور کرنے کی ضرورت ہے اور تمام جماعتوں کو اس بات پہ غور کرنا چاہیے جو، اور اسی بات پہ بحث کرنی چاہیے، اسی کا مداوع کرنا چاہیے کہ آج تک یہ کیوں نہیں ہو سکا۔ اس میں بلا تخصیص سبھی شامل ہیں جو بھی حکومت میں آیا ہے، موجودہ حکومت سمیت، کیونکہ جو فارمر ہے یا جو مزدور ہے اس کو اس چیز سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ جی آپ کا ڈیفیسٹ جو ہے وہ کم ہو گیا، آپ کا بیلنس آف پیمنٹ ٹھیک ہو گیا یا واٹ ایور اٹ از، اس کو تو اس چیز سے سروکار ہے کہ اس کو کیا مل رہا ہے، تو اس پر کوئی بحث نہیں کرتا۔ میں یہ سمجھتا ہوں، میں ٹھیک ہے میں پالیٹکس سے بالکل نہ بلد صحیح، لیکن میں مینجمنٹ اچھی خاصی جانتا ہوں، مجھے یہ سب پتا ہے کہ یہ اگر یہ آٹے کا رسد اور کنزمپشن کا ذہن میں رکھا جائے تو کیسے اس کو قابو کیا جا سکتا ہے۔ مجھے یہ بھی پتا ہے کہ یہ صوبوں کی ذمہ داری ہے اور ایک صوبہ دوسرے صوبے پہ نہیں ڈال سکتا، جہاں جہاں خرابی ہوئی تھی وہ خود اس کے ذمہ دار ہے۔ لیکن میں ایک بات کہتا ہوں، جب آپ نے کوئی نٹ کسنا ہو تو آپ کے ہاتھ میں جو پلاس یا اسپینر ہے وہ اچھا ہونا چاہیے۔ آئی ایم ٹاکنگ آف انسٹیٹیوشنز۔ آپ جوڈیشل ریفارم لے کر نہیں آئے، آپ پولیس ریفارم لے کر نہیں آئے، بیوروکریسی کی ریفارم لے کر، اور یہ میں سب کو کہہ رہا ہوں، میں کسی اس میں تخصیص نہیں کر رہا، اس میں فوجی حکومتیں بھی شامل ہیں۔ آپ نے کوئی ریفارم نہیں کی تو وہ آپ کے پاس پانا ہی نہیں ہے، وہ اسپینر ہی نہیں ہے جس سے نٹ کسا جائے۔ آپ اپنے ارادوں سے نٹ کو کسنے کی کوشش کریں گے، کبھی نہیں کسا جائے گا، سارے زور لگا لیں۔ ٹھیک ہے، جلسہ میرے ساتھ ہے ناصر حسین شاہ صاحب۔ انہوں نے نئے سوالات ریز کر دی، لیکن ایک پرانا سوال وہیں پہ رہ گیا ہے کہ آپ کی جماعت جو ہے اس نے ایک بڑا میچور فیصلہ کیا ہے کہ آپ سینٹ کے الیکشن میں حصہ لیں گے اور آپ ضمنی انتخابات میں بھی حصہ لینا چاہتے ہیں، آپ پارلیمنٹ کے اسٹیک ہولڈر بھی ہیں، آپ کی سندھ میں حکومت ہے، آپ کی نیشنل اسمبلی میں پریزنس ہے، آپ نے الیکشن کے نتائج کو بھی آپ نے برا بھی سمجھا لیکن آپ نے اس کو ایکسیپٹ کیا۔ لیکن پھر بلاول بھٹو کہہ رہے ہیں کہ 31 جنوری کے بعد لانگ مارچ ہوگا، پھر اس سے پہلے آپ استعفوں کی بات کر رہے تھے۔ اب آپ کہاں کھڑے ہیں؟ اب آپ پی ایم ایل این کے ساتھ کھڑے ہیں یا آپ اپنی ایک الگ سے حکمت عملی کے ذریعے سیاست کو ڈیل کر رہے ہیں؟ دیکھیں، پی ڈی ایم میں مکمل طور پر اتفاق ہے اور فیصلے سب جو ہیں وہ اکثریت رائے سے ہوں گے
اور اس پر عمل کیا جائے گا. مولانا پھر کیوں نہیں آئے سر؟ کوئی درار نہیں ہے اس میں، کوئی ایشو. مولانا کیوں نہیں آئے؟ دیکھیں مولانا صاحب کی جگہ پہ میں بتا رہا ہوں سر، میں سن لیں، مولانا عبد الغفور حیدری صاحب ان کے جنرل سیکرٹری ہیں، وہ آئیں. اس طرح کوئٹہ کے جلسے میں چیئرمین صاحب نہیں گئے تھے، مردان میں نہیں گئے تھے. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی تفریق ہوگی، اس کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے، ایسا بالکل نہیں ہے. اور ان کی نہیں تو شرکت ہی نہ کرتے، ان کا ڈیلیگیشن جو ہے آتا ہی نہ. ان کا 6 رکنی وفد آیا تھا جو اسٹیج پہ بیٹھا بھی رہا. لیکن شاہ صاحب یہ کہا جا رہا ہے کہ لو لیول پارٹیسپیشن کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ آپ نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ ہم سینٹ کے الیکشن میں اور ضمنی انتخابات میں حصہ لیں گے، اور مولانا کی بہت دیرینہ خواہش تھی کہ آپ استعفوں کے اوپر کھل کے سٹینڈ لیں، چونکہ پیچھے ہٹ رہی ہے پیپلز پارٹی، استعفوں سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، سینٹ کے الیکشن میں جا رہے ہیں. ایسا نہیں ہے مولانا سر، ایسا مجھے لو لیول ریپرزنٹیشن لیٹ می ایکسپلین نا، مجھے بتانے دیں. ایسا بالکل نہیں ہے. یہ اسٹریٹجی تھی نا کہ جی جلسے ہوں گے، جلسوں کے بعد مختلف احتجاجی ریلیاں ہوں گی، دھرنا ہوگا، لانگ مارچ ہوگا، استعفے ہوں گے. یہ تو اس کی ایک اسٹریٹجی ہے نا، ایک جو پلان ہے ان کا، جو بھی پروسیس ہے اس کا پی ڈی ایم کا. تو اب اس میں کوئی پہلے ہے کوئی بعد میں ہے، یہ تو جب طے ہوگا تو یہ ساری چیزیں ان پر عمل ہوگا. لیکن اسی اسنا میں اگر ضمنی انتخابات آ جاتے ہیں تو کیا اس پروسیس کا حصہ نہ بنا جائے، اس میں یہ لوگوں کو فیصلہ نہ کرنے دیا جائے کہ وہ اس نااہل وفاقی حکومت کے اگر آپ خلاف نے استعفے دینے ہیں، اگر پیپلز پارٹی سیریس ہے استعفے دینے میں، تو پھر سینٹ کے الیکشنز کی اور ضمنی انتخابات کی کیا اہمیت رہ جاتی ہے اگر آپ سیریس ہیں؟ ان کا اگر آپ استعفے کا تو استعفے دے دیے جائیں گے، پھر یہ ساری چیزیں رہ جائیں گی. لیکن اگر استعفے ہم نے دینے آخر میں جا کے، بعد میں جا کے، اور ضمنی انتخابات بھی ہو جائیں، سینٹ کے الیکشنز بھی ہو جائیں، تو اس کو کیسے چھوڑ دیا جائے؟ یہ ان کی جو آرزو ہے پی ٹی آئی والوں کی، یہ ہم پوری ہونے نہیں دیں گے. لیکن جب استعفوں کا فیصلہ ہوگا تو استعفے بھی دیں گے. ایک دو چیزیں میں ضرور بیان کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں یہ جو الزامات لگائے گئے، اندلیب صاحبہ بڑی پڑھی لکھی خاتون ہے، اچھی فیملی سے تعلق رکھتی ہیں. یہ بچوں کی اموات کا آپ نکال لیں، ابھی گوگل پہ چلے جائیں، سب سے بہتر جو ہے وہ سندھ میں ہے، دیگر جگہوں پہ زیادہ ہے ریشو اس کا. اور پھر جو انہوں نے بہت ساری چیزیں گنوا دی، ہم نے کب کہا ہے کہ اب آکسیجن نہ ہونے کی وجہ سے اتنے لوگ، بے گناہ لوگ اس پشاور جو کے پی میں اس طرح موت کے حوالے ہو گئے؟ یہ کیا ہوا تھا؟ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو موجود ہیں وہاں پہ. تو چلیں ان کی ساتھ. میں اس پہ سینٹرل چیز پر جل صاحب، آپ نے کہا کہ مجھے سیاست سے میں نابلد اگر ہوں بھی تو میں مینجمنٹ کا آدمی ہوں، لیکن یہ جو آرگومنٹ ہے کہ پیپلز پارٹی سینٹ کے الیکشن میں حصہ بھی لے رہی ہے، ضمنی انتخابات میں بھی لے رہی ہے، ساتھ وہ کہتے ہیں ہم لانگ مارچ بھی کریں گے، استعفے بھی بعد میں دے دیں گے، اس میں آپ کو کوئی کانٹرڈکشن نظر آتی؟ کوئی سوال آپ کے ذہن میں پیدا ہوتا؟ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ کہ سیاست کا مقصد میں نے پہلے بتا دیا ہے کہ پاور میں آؤ، اور اگر آ جاؤ تو پاور میں رہو. اگر یہ اس کا پرنسپل ہے تو کسی بھی صورت میں پیپل پارٹی، پہلی بات تو یہ کہ سندھ میں استعفے نہیں دے گی، اور دینے بھی نہیں چاہیے، وہاں پر ان کی حکومت ہے وہ کہ استعفے دیں. باقی اگر استعفے دے بھی دیں تو جو پیپل پارٹی کی پوزیشن ہے ملک میں، اگر وہ ضمنی انتخابات میں پہلے کے مقابلے میں 2 سیٹیں بھی زیادہ لے لے مثال کے طور پہ، تو وہ ان کو تو فائدہ ہی فائدہ ہوگا. تو لہذا ان کا بالکل ٹھیک ہے جو وہ ان کے ساتھ، یہ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ وہ سینٹر کے استعفے دیں گے، اور اس لیے اور دوبارہ اگر انتخابات ہوں گے تو اس میں بھی حصہ لیں گے، اس لیے کہ ان کا تو دے ہیو نتھنگ ٹو لوز، انہوں نے تو کچھ گین ہی گین کرنا ہے. تو اس صاحب ظاہر ہے کہ دیکھیں، اور جو زرداری صاحب نے بات کی، یہ آپ کو ماننا پڑے گا کہ پی ڈی ایم میں اگر سب سے منجا ہوا کوئی سیاستدان ہے تو وہ آج بھی زرداری صاحب ہیں. ان کی باتیں جو ہے نا آپ ویسے ہلکی نہ لیں. مان لیا، بار بار صحیح کہتے ہیں، مان لیا سر، میں آپ کے ساتھ ہوں جنرل صاحب، میں آپ کے ساتھ ہوں. اندلیب عباس صاحبہ، مجھے جنرل صاحب کی بات میں بڑا وزن نظر آتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک بڑے میچور پلیئر اور سٹیک ہولڈر کے طور پہ کھیلا رہی ہے باقی سب کو، اور وہ نہ ان کو استعفے دینے کا موڈ ہے، نہ لانگ مارچ بھی جب آئے گی وہ دیکھیں گے اس میں کیا کرتے ہیں، اور سینٹ کے انتخابات میں بھی حصہ لے رہے ہیں. سو وہ ساری چیزوں کو دیکھ کے چل رہے ہیں کہ بھئی صورتحال کیا ہے. آپ کی پارٹی جو ہے وہ کیوں اتنے اشتعال اور اتنے تلاطم کا شکار ہے کہ ایک دن میں آپ کے 4-4 5-5 منسٹرز جو ہیں وہ پی ڈی ایم کے اوپر حملہ کرتے ہیں، ایک صبح 11 بجے سے شروع کرتے ہیں، رات تک جاری رہتے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے کہ اتنی زیادہ شدت سے آپ پی ڈی ایم کو ٹارگٹ کر رہے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ obviously ایک اپوزیشن نے کیا ہے جلسہ، جب اپوزیشن کرے گی تو ہم رسپونڈ کریں گے، اور ہمارے بالکل ہر قسم کا ہمارے پاس جس کو کہتے ہیں ایز اے گورنمنٹ رسپانس ہونا چاہیے.
पब्लिक नीड्स टू नो द ट्रूथ। ये जो सारा पीडीएम का सर्कस है, जैसे अभी जैन साहब ने भी कहा है, ये सबको पता है कि पीपल्स पार्टी क्या गेम खेल रही है। सबको पता है कि पिछली दफा भी ये हुआ था धरना, पर पीपल्स पार्टी ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। सबको पता है कि पीपल्स पार्टी कभी भी रेजिग्नेशन नहीं देगी, अगर सिंध में गए तो गए। सबको ये भी पता चल गया है कि जो मरियम नवाज साहिबा हैं, वो उन्होंने जो 2 इस्तीफे अकॉर्डिंग टू देम गलती से स्पीकर के पास पहुंच गए, उन्होंने साफ कहा कि भाई जाओ और स्पीकर को कहो हम एक्सेप्ट करते हैं, चाहे वो भले गलत तरीके से पहुंचे हैं। तो उनसे जब कल एक प्रोग्राम में इंटरव्यू में पूछा गया जिसका इस्तीफा था मुर्तजा बासी साहब का, तो उन्होंने कहा हम तो वही करेंगे जो लीडरशिप कर रही। तो उन्होंने कहा जी लीडरशिप तो कह रही है, आप जाके एक्सेप्ट करें। तो उन्होंने कहा नहीं जी अच्छी, हम तो अभी सोचेंगे ये वो। तो आपको तभी पता चल गया कि ना उनके लोगों ने इस्तीफे देने, मरियम वहां बैठ के ऐलान कर रही है, हुक्म दे रही है कि जी जाके एक्सेप्ट करो इस्तीफे। तो हम अवाम जो है इनकी असलियत जाने। हुकूमत का काम है ट्रूथ बार लेके आना। ये जो जमहूरियत का एक नाटक है, ये सर्कस है जिसमें बादशाहत और आमरीत की बातें की जाती है, बिहेवियर किया जाता है कि जी मैं बेटी हूं तो मैं राज करूंगी, ये बेटा है तो इसको वसीयत में दे गई है। कभी किसी जमहूरियत में देखा है कि हाँ भाई मुझे रात ख्वाब आया था कि वो वसीयत में मुझे ये पार्टी मिल गई है, तो अब मैं चेयरमैन हूं और ये जो मेरा टीनेजर बेटा है ये को चेयरमैन होगा और उसके बाद फिर हम वजीर आजम बन जाएंगे। कभी आपने किसी जमहूरियत में ये देखा है? मुझे बताएं, जो इतने इस्तीफे लेने हैं इन्होंने, पहले तो बिलावल को चाहिए कि वो इस्तीफा दे, पहले तो चाहिए शहबाज शरीफ को वो इस्तीफा दे। वो जो लीडर है वो तो इस्तीफे दे नहीं रहे, नीचे पार्टी को कह रहे हैं निकलो, और वो एक नवाज शरीफ बाहर बैठे हुए हैं पिज्जे खा रहे हैं, वो कह रहे हैं जी अपने बच्चों के साथ निकलो और जाने दो, और कल जरदारी साहब कह रहे हैं कि जी जेलें भरो। तो अवाम के साथ जो ये समझते हैं कि बेवकूफ है, अवाम को नहीं पता। इस हमारा फर्ज है कि ये ट्रूथ बार लेके आए। हक की बात है, हर एंगल से हर बंदा बताएगा, क्योंकि द पब्लिक नीड्स टू नो द ट्रूथ। ठीक, ब्रेक में ले लूं, मैं एक ब्रेक ले लूं। ये बात बड़ी वाज़ेह है कि हुकूमत की स्ट्रेटजी अगर पहले ऑर्गेनाइज नहीं थी तो गुज़श्ता चंद दिनों में हुकूमत की मीडिया स्ट्रेटजी पहले से कहीं ज़्यादा ऑर्गेनाइज और मुनज़्ज़म और एग्रेसिव तौर पर नज़र आती है। और हुकूमत जो है वो उसको लग भी रहा है कि पीपल्स पार्टी और पीडीएम जो है वो एक नहीं है, यानी पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी की उनको लगता है कि इंटरेस्ट एक नहीं। इस पर मज़ीद तरह हम ले लेते हैं पर्सपेक्टिव। जनाब नासिर हुसैन शाह साहब का हमारे साथ हैं, सिंध के मिनिस्टर फॉर इत्तलात, आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन थोड़ा सा पर्सपेक्टिव आपके सामने रख दूं कि अब तक की सूरत हाल को देख के ऐसा लगता है कि हुकूमत वक्त जो है तहरीक इंसाफ की, वो क्लियरली पीडीएम को एक प्लेटफॉर्म के तौर पे वो एक पीडीएम को एक नहीं देखती, बल्कि वो पीडीएम के अंदर समझती है कि पीपीपी जो है वो कूल है, पीपीपी के अपने सिस्टम के साथ बड़े सीरियस किस्म के इंटरेस्ट वाबस्ता हैं, इसलिए वो बैंक करते हैं कि पीपल्स पार्टी जो है वो मौलाना का और पीएमएलएन का और मरियम नवाज का हिस्सा नहीं बनेगी। पीएमएलएन में वो शहबाज शरीफ साहब को और मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा को अलग देखते हैं। उनको बड़ी खुशी हो रही है कि मरियम नवाज साहिबा जब तैश में आती हैं, गुस्से में आती हैं, तो हुकूमत को बड़ी खुशी होती है। वो ये भी एम्फसाइज करते हैं कि इस्तीफे मांग रही हैं मरियम, लेकिन पार्टी के लीडर जो हैं नॉमिनेटेड वो तो शहबाज शरीफ साहब है। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान जो 72 घंटे से खामोश रहे, उन्हें लगता है कि हुकूमत ने उनके लिए एक छोटा सा क्राइसिस पैदा कर दिया है, जो हमने देखा कि चंद दिन पहले कैसे उनकी अपनी पार्टी में जेयूएफ के अंदर एक वहाँ पर एक तलातुम की सी कैफियत थी, वहाँ पर एक कू की सी कैफियत थी, जिसमें मौलाना शेरानी, हाफिज हुसैन साहब और मौलाना गुल नसीब और एक दो और लोग जो हैं उनको फिर पार्टी से निकाल भी दिया गया। 72 घंटों की खामोशी के बाद मौलाना फजलुर रहमान जो खामोश रहे, उन्होंने आज अपनी चंद घंटे पहले अपनी लब कुशाई की है, और ये उनका आज का जो पोजीशन है मौलाना फजलुर रहमान की, वो ये आज उनको मेरे खिलाफ सवालनामा जारी करने का जरूरत हो गई, जिस सवालनामे भेज रहे हैं। लेकिन आपको बता दूं मेरे दोस्तों, सिर्फ मीडिया को भेजे जा रहे हैं, मेरे पास नहीं भेजे जा रहे, और ये हमला जमीयत पर है, मेरे ऊपर नहीं है। और जब ये सवालनामा आएगा तो जवाब अकेले मैं नहीं दूंगा, जवाब आप सबको देना है। इसको जमीयत उलमा इस्लाम पर हमला तस्वर किया जा रहा है पूरे मुल्क में, और जब अगर पेशी भी नहीं आएगी इंशाअल्लाह नौबत आएगी तो मैं नहीं पेश होगा, पूरी जमात पेश होगी। नाज़रीन वेलकम बैक। मैं सीधे चलता हूं जनाब नासिर हुसैन शाह साहब की तरफ। नासिर हुसैन शाह साहब, ये तो बड़ा बात वाज़ेह है, आपने सुना अंदलीब अब्बास साहिबा को वक्फे से पहले बड़े क्लियरली, जनरल साहब को भी आपने सुना, और तहरीक इंसाफ को अपना मौक़िफ़ छुपा नहीं रही हुकूमत। वो बार बार ये कह रहे हैं, कि पीपल्स पार्टी इस्तीफे नहीं देगी, पीपल्स पार्टी की कोई तुकी नहीं बनती सिस्टम से अलग हो जाने की। और
اور میں بھی دیکھ رہا تھا کہ بلاول بھٹو صاحب کی ایک ہیڈ لائن لگی ہوئی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی از ریڈی ٹو سیکریفائز سندھ گورنمنٹ ٹو آؤسٹ پرائم منسٹر بلاول. اور یہ ناصر حسین شاہ صاحب، یہ واقعی سمجھ نہیں آ رہا مجھے کہ پیپلز پارٹی اپنے سٹیکس کو کیوں قربان کر دے گی سسٹم میں، سندھ کی حکومت کو، اپنی پوزیشن کو، صرف عمران خان کو ہٹانے کے لیے. کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، ملک بچانا ہے، عام لوگوں کو جو اس وقت جس اذیت سے گزر رہے ہیں اس کی وجہ سے ہر طرح سے جو اسٹیپس بھی ہوں گے وہ ہم لوگ لیں گے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ پی ڈی ایم کہ اس پہ یہ کیوں خوش ہو رہے ہیں کہ اس میں دراڑیں پڑ رہی ہیں. ان کو کیا پتا کہ ہمارے یہاں اختلاف ہے؟ یعنی ایک منٹ کوئی ایسا وہ نہیں ہے. لیکن آج دو چیزیں، میں دو چیزوں پہ بات کر لوں. دیکھیں، جنرل صاحب نے ایک بہت اچھی بات کی کہ جو حالات ہیں دنیا کے، اس میں ہمارے ملک کے لیے بہت ساری چیزیں ضروری ہیں، اور یہ ایک حقیقت ہے اور اس کو سیریسلی لینا چاہیے. کہ دیکھیں، ہمیں اپنے اداروں کو مزید مستحکم کرنا ہے، ان کو مزید اسٹرینتھن کرنا ہے، کیونکہ انٹرنیشنلی لوگ نہیں چاہتے کہ پاکستان جو ہے وہ مستحکم رہے، اور پھر اگر ہمارے ادارے کمزور ہوں گے تو ان کا اثر ہوگا. لیکن اس پہ سب نے سیریس سوچنا ہے، جتنی پارٹی کے سربراہ ہیں بشمول پرائم منسٹر صاحب کے بھی اور ہمارے اداروں کے سربراہوں کو بھی، کہ وہ کیسے لے کے جانا ہے. ادارے مستحکم ہوں گے جب عوام سب ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. رہی بات آج بہت مجھے بڑا عجیب فیل ہو رہا ہے. ایک منٹ ڈاکٹر صاحب، عجیب فیل ہو رہا ہے. اسپیسیفک ڈیمانڈ دینی پڑیں گی نا شاہ صاحب آپ کو. نہیں شاہ صاحب، آپ کو اسپیسیفک ڈیمانڈ دینی ہوگی نا اداروں کے لیے، وہ جہاں پہ ریفارم کرنے کا یہ طریقہ ہے. جی بالکل، پروکیورمنٹ کو صحیح بات ہے. وہ میں نے وہی تو بات کی کہ جو جنرل صاحب نے کہا کہ اداروں کی ریفارمز اور یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے، کسی نے نہیں کی. اگر ہم نے بھی نہیں کی تو ظاہر ہے ہم بھی اپنا حصہ مانتے ہیں، لیکن ہونی چاہیے نا. سب کا ایک رول جو ہے ڈیفائن ہونا چاہیے اور اپنے رول پہ چلنا چایے. آج ایک بڑی حیرت ہے مجھے کہ اندلیب صاحبہ بہت ہی اندلیب عباس صاحبہ بڑی پڑھی لکھی، ہاں بڑی پڑھی، انہوں نے جواب نہیں دیا. ویسے یہ مجھے بھی شکایت ہے کہ گندم پہ آپ نے بڑے پرٹیننٹ کوسچن ریز کیے، اندلیب عباس صاحبہ نے اس کا جواب سکرٹ کر دیا ہے. لیکن میں ایک اور بات بتاؤں کہ سر، ایک جواب نہیں. میں ان کے سارے جو انہوں نے بات کی ہے وہ سب جھوٹ ہے. ان سے میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ یہ اتنے یو ٹرن لیں گی. یو ٹرن کا مطلب جھوٹ بولنا ہی ہے نا، کہ جتنی باتیں کی تھی اس کے بعد ان سے انحراف کر جاؤ. انہوں نے جتنی باتیں کی ہیں ان میں 90% صداقت نہیں ہے. انہوں نے بچوں کی اموات کی بات کی، آپ ابھی گوگل پہ چیک کر لیں کہ کہاں پہ بہتر ہے. سن لیں پھر پورے دوسرے سوال بھی تو سن لیں ان کے. پھر انہوں نے بہت ساری دیگر چیزیں کی. ان کا اپنے جو جہاں پہ 7.5 سال ان کی حکومت تھی، صرف آکسیجن نہ ملنے سے کچھ لوگ اگر اس دنیا سے چلے گئے، اس کا کوئی نہیں لیا گیا ایکشن کسی کے اوپر، اس کی بات ہی نہیں کریں گے. یہاں پہ مجھے یہ سارا کہتے ہیں کہ جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا. ہمارے یہاں دل کی امراض کے اتنے بڑا علاج ہو رہا ہے، 16 سینٹر ہیں، مفت علاج ہو رہا ہے. ایک منٹ مجھے بات، کینسر کی بات کی جاتی ہے. وقت ہی ختم ہو جائے گا میرا شاہ صاحب. اوکے. بات یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں اس میں کوئی شک ہے کہ بلاول بھٹو زرداری اور مریم نواز شریف کی کوئی کوالیفیکیشن نہیں ہے. یہ میں جھوٹ بول رہی ہوں، ایکسپٹ کہ وہ اپنے باپ کے اور اپنی ماں کے بچے ہیں، اور جمہوریت میں بادشاہت کو لا کے وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلی ہماری نوکری یہ ہونی چاہیے کہ ہم یہاں لیڈ کریں، پارٹیاں بھی لیڈ کریں اور وزیر اعظم بھی بن جائیں. اور جو وزیر اعظم 22 سال کے سٹرگل کے بعد آیا ہے، جس کے اوپر کوئی کرپشن کا الزام نہیں، جس نے پاکستان میں پیسہ لے کے پاکستان سے باہر نہیں لے کے گیا، جس نے یہاں 3 کینسر ہاسپٹلز دیے ہیں، جس نے یہاں نمل یونیورسٹی کھولی ہے، جس نے پاکستان کو ورلڈ کپ جتایا ہے، جس نے پاکستان کا نام روشن کیا ہے کورونا مینجمنٹ کے اندر. 7 کنٹریز ہیں جن کا نام مینشن ہو رہا ہے. امریکہ کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، یو کے کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، انڈیا کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، پاکستان کا نام آگے لے کے گیا ہے. مجھے بتائیں
کہ یہ جو وقت ہمارا بالکل ختم ہو گیا. میں جو جنرل صاحب کو لینا تھا لیکن میری معذرت ہے کہ وقت میرا بالکل ختم ہو گیا. یہ ساری بحث ناظرین آپ نے دیکھی. بات جنرل صاحب کی بالکل صحیح ہے کہ انسٹیٹیوشنل ریفارم جو ہے اس کی پاکستان میں ضرورت ہے. اداروں کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے, ان کی کیپیسٹی بڑھانے کی ضرورت ہے. اور در حقیقت اگر کوئی گرینڈ نیشنل ڈائلاگ اگر ہونا چاہیے پاکستان میں سیاسی جماعتوں کے درمیان, تو وہ پھر اداروں کو مستحکم کرنے کے حوالے سے ہونا چاہیے, ان کی کیپیسٹیز بڑھانے کے حوالے سے ہونا چاہیے, ڈیلیوری سسٹم کے حوالے سے ہونا چاہیے. لیکن اس قسم کی کوئی چیز بدقسمتی سے ہمارے سامنے نہیں آ رہی ہے. آج اتنا ہی, کل پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. بہت شکریہ.